ہم سب نے بچپن میں بہت سی پوئمز اور گیت سنے اور گائے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسے گیت کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ گیتوں سے بھی ڈرنے لگیں گے، لیکن ڈرنا نہیں، کہانی کو آخر تک سننا۔ صبا کو بچپن ہی سے گانے کا شوق تھا، مگر گھر میں کبھی کسی نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، بلکہ جب وہ کچھ گاتی اس کے بہن بھائی اس کا مذاق اڑاتے اور صبا روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ صبا نے گھر والوں کے سامنے گانا چھوڑ دیا، مگر اس کا شوق اپنی جگہ قائم رہا۔ وقت گزرتا گیا اور صبا بڑی ہو گئی اور اس کی شادی ہو گئی۔ اب تو اس کی ایک پیاری سی بیبی الینا بھی تھی۔ الینا 1 سال کی کیوٹ سی بچی تھی۔ صبا اپنی بیٹی اور گھر میں مگن ہو گئی اور وہ بھول چکی تھی کہ اس کو گانے کا کتنا شوق تھا۔ پھر ایک دن ایک ایسی بات ہوئی کہ صبا کا سنگنگ کا شوق پھر سے تازہ ہو گیا۔ صبا کے شوہر سمی کا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہو گیا۔ صبا نئے گھر اور نئے شہر میں آ گئی۔ صبا کے شوہر کو جو گھر الاٹ ہوا تھا اس میں کچھ پرانی کتابیں اور ڈائریاں پڑی تھی۔ سمی نے وہ سب کتابیں ایک کارٹن میں بھر کر رکھ دی۔ نئے شہر میں صبا کسی کو جانتی نہیں تھی، اس لیے سارا دن گھر میں بور ہوتی تھی۔ ایک دن صبا گھر میں فارغ بیٹھی تھی، الینا سو رہی تھی اور کوئی دوسرا کام بھی نہیں تھا۔ تبھی اچانک صبا کی نظر اس پرانے کتابوں کے کارٹن پر پڑی۔ صبا نے سوچا، بور ہونے سے بہتر ہے میں کوئی کتاب ہی پڑھ لوں۔ صبا نے کارٹن میں سے ایک کتاب نکالی، وہ گیتوں کی کتاب تھی۔ صبا کو وہ کتاب بہت اچھی لگی اور وہ بیڈ روم میں آ کر اس کتاب کو پڑھنے لگی۔ کتاب میں کئی گیت لکھے تھے، ہر گیت کے ساتھ اس گیت کی کمپوزیشن بھی لکھی ہوئی تھی، کس لائن کو کتنی بار گانا ہے، کس لفظ کو لمبا کر کے گانا ہے، کس جگہ آواز دھیمی کرنی ہے اور کس جگہ آواز اونچی کرنی ہے، یہ سب اس میں لکھا ہوا تھا۔ صبا کو تو ویسے ہی گانے کا بہت شوق تھا، اس کتاب کو دیکھ کر اس کا شوق پھر تازہ ہو گیا۔ اس نے ایک اچھا سا گیت سلیکٹ کیا۔ یہ گیت اصل میں ایک لوری تھا۔ الینا بھی وہیں سو رہی تھی۔ صبا نے سوچا وہ یہ لوری یاد کر لے گی اور الینا کو سنائے گی۔ ابھی صبا نے اس گیت کو پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ الینا رونے لگی۔ صبا نے الینا کا کوٹ ہلاتے ہوئے اس گیت کو گانا شروع کر دیا۔ وہ کتاب پہ دیکھ کر بالکل اسی طرح گانے لگی جس طرح گانے کی ہدایات دی گئی تھی۔ الینا رونا بھول کر صبا کو دیکھنے لگی، وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ صبا یہ دیکھ کر خوش ہو گئی کہ الینا کو گیت اچھا لگ رہا ہے، لیکن جیسے ہی گیت ختم ہوا صبا خاموش ہوئی۔ الینا ایک دم سے ایسے بلبلا کر رونے لگی جیسے کسی نے اس کو پنچ کیا ہو۔ ایسا 2 بار ہوا۔ ہر بار صبا کے خاموش ہونے پر الینا بلک بلک کر روتی۔ جیسے ہی صبا تیسری بار لوری گا کر خاموش ہوئی، اس کو کچن سے کسی کھٹکے کی آواز آئی۔ ایسے لگا جیسے کوئی دروازہ جھٹکے سے کھل گیا ہو۔ صبا پریشان ہو گئی، اس نے الینا کی طرف دیکھا۔ الینا اب بالکل چپ تھی اور کسی گڑیا کی طرح بے جان سی لیٹی ہوئی تھی۔ صبا کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے جلدی سے الینا کو گود میں اٹھایا اور اس سے بات کرنے لگی۔ اچانک الینا کی آنکھیں بالکل سیاہ ہو گئی۔ ڈر کے مارے الینا صبا کے ہاتھوں سے گرنے والی تھی کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ صبا کو لگا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ وہ الینا کو لے کر کچن میں آ گئی۔ کچن کی کیبنٹ کھلی ہوئی تھی۔ صبا نے سوچا ضرور اس کا لاک خراب ہو گیا ہوگا۔ صبا نے ہاتھ بڑھا کر کیبنٹ کو بند کر دیا۔ الینا اب بالکل نارمل تھی، اس نے ہوں ہاں کرنا شروع کر دیا تھا۔ صبا کی جان میں جان آ گئی۔
मगर वो समझ नहीं पाई कि अलीना को अचानक क्या हो गया था। सबा नहीं जानती थी कि उसने वो लोरी गाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो लोरी असल में एक जादू का मंत्र था। उस मंत्र को किसी छोटे बच्चे के सामने 3 बार मखसूस अंदाज में पढ़ने से बुरी ताकतें उस बच्चे की तरफ मुतवज्जो हो जाती थी। वो ताकतें उस बच्चे को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती हैं। सबा के लोरी गाने से उस घर में बुरी ताकतों का दरवाजा खुल चुका था। सबा अलीना के लिए फीडर तैयार करने लगी। फीडर पीने के बाद अलीना बिल्कुल फ्रेश हो गई। समी के आने का टाइम भी हो रहा था। सबा ने अलीना का हाथ मुंह धुलाया और फ्रॉक चेंज करवाने लगी, मगर जैसे ही सबा ने अलीना की फ्रॉक उतारी, डर और परेशानी से उसकी जान निकल गई। सबा ने ऐसा क्या देखा था? क्या सबा के शोहर समी को सबा की पूरी कहानी पर यकीन आया? क्या उसने उसको सीरियस लिया? क्या सबा की परेशानी खत्म हुई? क्या अलीना फिर से नॉर्मल हो गई? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलें, ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार सनसनीखेज कहानियां आप तक पहुंचती रहें।